ٹھیک ہے، تو آپ کا خیال ہے کہ مندر بننا چاہیے؟ بھائی بالکل بننا چاہیے، تو ان کے لیے یہاں پہ اسلام آباد میں ایک مندر بننا چاہیے۔ بعد میں آ کے جب پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کا پوچھا جاتا ہے ان سے کہ کیا تم پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو مانتے ہو جو قادیانی کو کافر کہتا ہے، تو ٹال مٹول کر رہے ہیں۔ یعنی پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو کیا سمجھتے ہو تم لوگ؟ قادیانی کے بارے میں کیا خیال ہونا چاہیے؟ کافر ہیں، مانتے ہیں انہیں کافر؟ یہ انتہائی پہلی بات ہے۔ اس جو سوال ہے اس کی بھی میں مذمت کروں گی کہ ہمارے اس میں مذہب کے نام پہ اتنی تفریق کی جاتی ہے کہ قادیانی ہیں یا شیعہ ہیں یا مسلم ہیں، اور یہ نہیں مانا جاتا۔ لیکن پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے جی جی وہ نان مسلم قرار دیتا ہے، لیکن وہ خود کو نہیں مانتے۔ جی، ہم تو اس چیز کے بھی خلاف ہیں کہ اس کانسٹیٹیوشن میں جو احمدیوں کو بھی ان کے خلاف ان کی بھی بات چیت کی جا رہی ہے، اس پہ بھی بہت مظالم ہوئے ہیں، ہم اس کی بھی سخت مذمت کرتے ہیں۔ ہاں، اس کی وجہ ہے اگر آپ کے سوال کا جواب، آپ سوال کیا آپ نے کہ قادیانی کو کافر مانتے ہیں یا نہیں، اس کے جواب میں اگر یہ کہتے کہ ہاں مانتے ہیں، تو ان کے فنڈنگ رک جاتی، جہاں سے ان کو یہ ساری چیزیں مل رہی تھی، جو چیز یہ جہاں چاہتے ہیں وہ انہیں مل رہی تھی، وہ رک جاتی۔ ان لوگوں سے سوال کرتا ہوں، کیا ایک غیرت مند مسلمان جو ہر 15 منٹ کے فاصلے پہ ٹول پلازے پہ 30 روپے سے لے کے 150 روپے کا ٹول پلازے کا ٹیکس دیتا ہے، جس کے ٹیکس کے پیسوں سے اللہ کے مقابلے میں کسی 20 روپے کے بت کو بٹھا کے اس کی پوجا کی جا رہی ہو، شرک کیا جا رہا ہو، کیا آپ اجازت دیں گے آپ کے پیسوں سے وہ اس طرح کا بت خانہ بنے؟ آپ بتا دیں۔ میں نہیں جانتا اور میں جاننا بھی نہیں تو چاہتا۔ آپ قادیانی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ کافر مانتے ہو؟ جی، وہ ابھی وہ گورنمنٹ کا سٹانس ہے۔ آئی ڈونٹ بلیو کہ اٹس مائی پلیس ٹو کامنٹ۔ آئی ایم ناٹ اے پولیٹیکل کامنٹیٹر۔ بھائی میرا اس سے کیا لینا دینا ہے؟ ہم ہندو کے لیے پروٹیسٹ کر رہے ہیں، قادیانی کا کیا لینا دینا ہے؟ نہیں، پاکستان کا کانسٹیٹیوشن تو انہیں کافر قرار دیتا ہے۔ اب آپ بس اتنا مجھے کلیئر کر دیں، ہم مانتے ہیں نہیں؟ بھائی اف دس انٹرویو آپ کوئی کنٹروورشل میرے سے چیز نکلوانے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ سکسیڈ نہیں کریں گے، سوری ٹو سے۔ مجھے پتا ہے آپ کیا کوشش۔ ٹھیک، جو لوگ جن لوگوں سے آج میں نے سوال کیا، جب ان سے میں نے قادیانی کا سوال کیا تو انہوں نے ٹال مٹول کی، ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی ان کی شکلوں پہ۔ میں ایک سوال کا جواب صرف چاہتا ہوں، یہ جو اتنا یہاں رو رہے ہیں نا، اور جن کو یہ درد اٹھ رہا ہے کہ پاکستان میں کیوں اسلام پر جو پسند لوگ ہیں یہ اٹھ رہے ہیں، اگر یہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان جس کو یہ لبرل پاکستان بنانا چاہتے ہیں، اگر یہ نہ ہوتا نا تو آج یہ ان کی ماں بہن بیٹی کے ریٹ لکھنؤ اور دہلی کے بازاروں میں لگ رہے ہوتے۔ چل سکے۔ آپ کس کمیونٹی اور آپ کے کس ریلیجن؟ ہم لوگ مسلمان ہیں۔ مسلمان ہیں۔ کیا قادیانی کو کافر مانتے ہیں؟ یہ بات میں یہاں پہ ٹی وی پہ نہیں بولنا چاہوں گی، پر سب کے اپنے بلیفز ہوتے ہیں، تو نہیں، کیوں نہیں بولنا چاہیے؟ پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ اسے کافر قرار دیتا ہے، تو اگر آپ نہیں مانتے تو کیا پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو مانتے ہیں یا قادیانی کو کافر؟ میں نے یہی بالکل بھی نہیں کہا، پر میں اس پہ بولنا نہیں چاہوں گی، میں اس کے اوپر، کیونکہ وہ ہمارا یہاں پہ وہ نہیں ہے، تو میں اس کے اوپر کچھ بھی بولنا نہیں چاہوں گی۔ اگر یہ پاکستان نہ بنا ہوتا نا تو یہ جتنے بڑے بڑے آفیسرز کی اولادیں اور جتنے بڑے بزنس مینز کی اولادیں یہاں پر آ کے احتجاج کر رہی ہیں نا، یہ آج ہندو بنیے کی گاڑی کے ٹائر صاف کر رہے ہوتے ہیں انڈیا میں۔ دس از پاکستان جس نے انہیں حقوق دیے، عزت دی، ان کا حق دیا، لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ ایک بغیرت کو اگر آپ عزت دیتے ہیں نا تو وہ اس سے وہ عزت ہضم نہیں ہوتی۔ جو دیکھنے والے ہیں انہیں یہ بھی کلیئر کر دیں کہ قادیانی کون ہے۔ یہ کسی کو کلیئر نہیں ہے تو پھر بتائیں۔ قادیانی دنیا کا بدترین کافر ہے، مائنورٹی نہیں، یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، فتنہ جس نے رسول اللہ علیہ السلام کی صرف ختم نبوت کے خلاف بکواس نہیں کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی، حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی گستاخی، میں بات روکتا ہوں اور میں ایک اور بات بتاؤں، حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے خلاف بکواس کرنے والے یہ مرزا قادیانی ہوا کرتا تھا۔ میں ثبوت کے ساتھ ساری چیزیں لا کے دکھا سکتا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے، 4 دن پہلے اسلام آباد میں ایک مسجد کو شہید کیا گیا، چلو این او سی کا معاملہ جو معاملہ، اس سے اور بھی سلوشن ہو سکتے تھے، کیا انہوں نے احتجاج میں وہ بات کی؟ آپ ہو کیا کی؟ نہیں کی نا، پتہ ہی نہیں، انہیں تکلیف نہیں ہوئی۔ تو جو اسلام آباد میں مسجد گرائی گئی ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اسلام آباد میں کون سی مسجد گرائی گئی ہے؟ آپ کو شاید علم نہیں، اسلام آباد میں ایک مسجد گرائی گئی ہے، تو اس کے بارے میں کیا آپ اس کے حق میں کیوں نہیں نکلے؟ ہمیں حیدرآباد دکن میں مکہ مسجد کو شہید کیا گیا، کہاں تھے یہ لوگ؟ یہ وہی ہے نا، یہ عورت مارچ والے، میرا جسم میری مرضی، وہی پیداوار ہے، وہی پیداوار ہے جن کو یہ آئیڈیلائز کرتے ہیں، ان مغربی آقاؤں کو جن کے آئی ڈی کارڈ پہ ان کے باپ کا نام نہیں لکھا ہوتا کہ یہ ہیری کا پتر ہے یا پوٹر کا پتر ہے یا مائیکل جیکسن کی اولاد ہے، محلے میں پھرنے والے 600 بندوں میں سے اس کا اصل باپ کون ہے؟ ان کو آئیڈیلائز کر رہے ہیں۔ جب بابری مسجد کو شہید کیا گیا تھا تب یہ لوگ کہاں تھے؟ پچھلے سال جب بابری مسجد کو جس جگہ سے شہید کیا گیا اس کے اوپر اسی جگہ پہ مندر بنانے کا سپریم کورٹ آف انڈیا کا فیصلہ آ گیا، تب یہ لوگ کہاں پہ تھے؟ جب
1.5 लाख लोगों को गिरफ्तार करके, मासूम लोगों को शहीद करके एक गुस्ताखा को मुल्क से बाहर भेजा गया था, तब ये लोग कहां पे थे? जब फलस्तीन में मेरी मां बहन बेटी के साथ रेप किया जाता है, मस्जिद अल-अक्सा और बैतुल मक़दस पे कब्जा करके वहां पर गोलियां और बारूद चलाया जाता, तब ये लोग कहां पे थे? ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट जो हैं कहां पे थे? जब कश्मीर में पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा बुलंद करने वाले कश्मीरी को श्रीनगर की सड़कों पे घसीटा जाता है, तब ये लोग कहां पे थे? ये ह्यूमन राइट्स के चैंपियंस। जब कौम की बेटी को यहां से उठा के 17 साल हो गए हैं, वो गैरों की जेल में है आफिया सिद्दीकी, 17 सालों में 17 नहीं, एक मर्तबा भी क्या इन लोगों ने आफिया सिद्दीकी का नाम भी लिया? इनकी जुबान पे आया कि इस्लामी रियासत में क्या शरीयत इजाजत देती है? तमाम स्कूल ऑफ थॉट्स के उलमा ने बता दी है, इसके फैसला बता दिया कि मंदिर जायज है ही नहीं यहां पर बनाना। आपके परवेज इलाही साहब ने यह बात कह दी। मैं तो कभी इस चीज़ की इजाज़त नहीं दूंगा कि मेरे टैक्स के पैसों से आके आप कौमी ख़जाने के पैसे से ला के यहाँ पर एक इस्लामी रियासत, जिसको आप रियासत मदीना कहते हैं, उधर आप शिर्क के अड्डे बनाएं। सॉरी, आई विल नॉट अलाउ इट। मैं बड़ा मॉडरेट आदमी, यूनिवर्सिटी कॉलेज से पढ़ा हूँ, लेकिन मैं ये बगैरती की इजाज़त नहीं देता अपने पैसों की। ठीक नहीं, जो लोग निकले हैं इस मंदिर की तमीर रखवाने पे, जो लोग बाहर निकले हैं, उसके हक में निकले हैं। हाँ, उसके हक में निकले, तो मीर क्यों रखवाई? इस हवाले से हाँ। तो जब उनसे पूछा गया तो वो कहते हैं कि माइनॉरिटीज को राइट दिए जाएं, तो इसके बारे में पाकिस्तान इज द सेफेस्ट हेवन फॉर द माइनॉरिटीज। यहाँ पर 2 हाफिजों को योहानाबाद में क्रिश्चियन कम्युनिटी ने जिंदा जला दिया था, किसी ने एहतजाज नहीं किया, ना जाके बदला लिया, क्योंकि हम कहते थे चलो माइनॉरिटीज हैं। पाकिस्तान इज द सेफेस्ट हेवन फॉर द माइनॉरिटीज। गुस्ताखा को भगाने के लिए 1.5 लाख बंदों को गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान एक जन्नत है माइनॉरिटीज के लिए एक किस्म की। यहाँ पर आप लोगों का किसी जगह पे क्रिकेट का मैच हो रहा होता है तो उसके कई किलोमीटर स्क्वायर में जितनी मसाजिद उन्हें बंद कर दिया जाता है सिक्योरिटी कंसर्न से। आपके GHQ के सामने एक वो चर्च है, वो कभी बंद नहीं किया गया फॉर्मेशन कमांडर या कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की वजह से। हम राइट्स दे रहे हैं और ये देने चाहिए राइट्स, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारे पैसों से लाके बुत परस्ती शुरू करा दें। ये बुरहान वानी की शहादत पे तो मुझे ये जो कीड़े मकोड़े निकले ये नजर आए थे। डॉक्टर मनान वानी जो महबूजा कश्मीर में शहीद हुए वो तो नजर नहीं। आज बुरहान वानी की बरसी है, आज 8 जुलाई, आज बुरहान वानी शहीद की बरसी है और ये निकले हुए हैं कि जनाब हमें पाकिस्तान के मरकज इस्लामाबाद में बनाया जाए मंदिर और मुसलमानों के पैसों से आके शिर्क किया।